بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کین ٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 1 کی اردو کی کتاب میں جو کتابیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب کا ہونا ضروری ہے، کیمبرج اسکالر سیریز، اس لیے کہ ہمارا مین ریسورس یہی ہے اور ہم اسی کو بنیاد بنا کر اردو کی کتاب پڑھیں گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، آپ کے پاس اردو کی عملی کتاب کا ہونا ضروری ہے، جیسے ورک بک بھی کہتے ہیں، تاکہ ہم سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا اور اس کے علاوہ دیگر سکلز پہ کام کر سکیں۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہوم ورک یا کسی اور مدد کی ضرورت ہے اور کسی سوال کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا آپ اپنے والدین سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی ہیلپ کے لیے ہم نے ریسورس پیک بھی تیار کیے ہیں کہ جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ کین ٹیب پبلشر سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے سمر پیک تیار کیا ہے کین ٹیب نے، تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 9 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے میرا خاندان، اور آج ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO پر ایک نظر۔ آج کا ہمارا SLO ہے مذکر اور مؤنث میں فرق سمجھ سکیں، یعنی ہم نے مذکر اور مؤنث میں فرق کو سمجھنا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے مذکر مؤنث کو۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں مذکر۔ مذکر مذکر کسے کہتے ہیں؟ کسی نر کے لیے استعمال ہونے والا نام مذکر کہلاتا ہے۔ کسی نر کے لیے استعمال ہونے والا نام مذکر کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکا، بکرا، بیل وغیرہ وغیرہ۔ اور لڑکا، بکرا اور بیل یہ تینوں کیا ہیں؟ نر ہیں، اس لیے ہم ان کو کہیں گے لڑکا بھی مذکر ہے، بکرا یہ لفظ بھی مذکر ہے، اور بیل یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ دوسری چیز ہے مؤنث۔ مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مادہ کے لیے استعمال ہونے والا نام مؤنث کہلاتا ہے، یعنی مادہ کے لیے مؤنث اور نر کے لیے مذکر۔ مادہ کے لیے استعمال ہونے والا نام مؤنث کہلاتا ہے۔ مثلا لڑکی، بکری اور گائے۔ تو دیکھا آپ نے، جہاں پر نر چیزوں کا نام لیا جائے گا وہاں پر مذکر استعمال ہوگا، اور جہاں پر مادہ چیزوں کا نام آئے گا وہاں پر مؤنث استعمال ہوگا۔ تو ہم نے فرق سیکھا مذکر اور مؤنث میں، اور فرق کیا ہے؟ مذکر کا استعمال ہوتا ہے نر کے لیے اور مؤنث کا استعمال ہوتا ہے مادہ کے لیے۔ یہ ہے فرق مذکر اور مؤنث میں۔ جہاں بھی مادہ کا نام آئے وہاں پر مؤنث استعمال ہوگا، اور جہاں پر نر کا لفظ آئے وہاں پر مذکر استعمال ہوگا۔ ہم مذکر اور مؤنث کی کچھ مزید مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ باپ، یہ نر ہے لہذا باپ کیا ہوگا؟ مذکر۔ مؤنث کی مثال ہے ماں۔ ماں چونکہ کیا ہے؟ مادہ، لہذا یہ کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اسی طرح ابا نر ہے اس لیے یہ لفظ مذکر کہلائے گا، اور اماں مادہ ہے اس لیے یہ مؤنث کہلائے گا۔ بیل جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا نر ہے اس لیے
مذکر کہلائے گا، اور گائے جو کہ مادہ ہے اس لیے گائے مؤنث کہلائے گی۔ اسی طرح بیٹا نر ہے تو بیٹا مذکر ہوگا، اور بیٹی جو مادہ ہے یہ مؤنث کہلائے گی۔ اسی طرح ہم مزید مثالیں بھی لے سکتے ہیں۔ بھائی مذکر ہے اور بہن مؤنث ہے۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام آپ کی کتاب میں سوال نمبر 4 ہے، اور سوال کیا ہے؟ مذکر کو مؤنث سے ملائیے۔ آپ کے سامنے اس لائن میں تمام خانوں میں مذکر نام موجود ہیں، جیسے دادا، نانا، خالو، ماموں اور ابو، اور ان خانوں میں تمام نام مؤنث موجود ہیں، جیسے نانی، امی، ممانی یا مامی، دادی اور خالہ۔ تو آپ نے یہاں مذکر تلاش کرنا ہے، اور یہاں پر مذکر تلاش کرنے کے بعد ان خانوں میں موجود مؤنث سے اس کو ملانا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے تلاش کیا مذکر دادا، اس کے مقابلے میں مؤنث کیا آئے گا؟ دادی۔ تو ہم نے یہاں لائن کے ذریعے سے اس کو ملا دیا اس کے ساتھ۔ آپ نے اسی طرح نانا، خالو، ماموں اور ابو، ان کے مؤنث یہاں تلاش کرنے ہیں، اور اسی طرح ایک لائن کے ذریعے سے مذکر اور مؤنث کو آپس میں ملا لینا ہے۔ اگلا گھر کا کام کیا ہے؟ آپ نے مذکورہ اقتباس سے مذکر اور مؤنث کی پہچان کرنی ہے۔ آپ نے یہ اقتباس پڑھنا ہے، اور اس اقتباس میں جو لفظ آپ کو مذکر لگے آپ نے اس کو پہچاننا ہے، اور جو لفظ آپ کو مؤنث لگے آپ نے اس کو بھی پہچاننا ہے، اور اپنی امی کو یا اپنے ابو کو بتانا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آپ نے سبق غور سے سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اگر کوئی سوال آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ اپنی امی سے، اپنے ابو سے، یا گھر میں کسی بھی بڑے فرد سے آپ پوچھ کر وہ سوال حل کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔